بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی کتاب میں سے حصہ نثر میں شامل چوتھا مضمون اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس مضمون کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا مصنف کا تعارف وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبق کا نام پھر وطنیت کی طرف۔ مصنف کا نام مولانا صلاح الدین احمد، سن پیدائش 1902 اور سن وفات 1964۔ مولانا صلاح الدین احمد کا جو دور ہے وہ 20ویں صدی اور صنف ادب کے اعتبار سے پھر وطنیت کی طرف مضمون ہے، اور ان کا یہ مضمون تصورات اقبال سے ماخوذ ہے، اقبال کے تصورات سے یہ لیا گیا ہے۔ ان کی جو دیگر تصنیفات ہیں ان میں تصورات اقبال، افسانوی ادب اور محمد حسین آزاد وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد کے والد کا نام مولوی احمد بخش تھا، اور انہوں نے پنجاب نیشنل کالج سے لاہور سے BA کیا۔ وہ ابتدا ہی سے اردو زبان کے شیدائی تھے، عاشق تھے، اردو زبان سے انہیں محبت تھی۔ انہوں نے زمانہ طالب علمی کے میں ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا۔ 1934 سے انہوں نے ادبی دنیا کی ادارت سنبھالی اور آخر دم تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ اس انجمن کے تحت انہوں نے اردو کی قدیم اور نادر کتابیں ان کو ازسر نو شائع کیا۔ وہ اردو پڑھو اور اردو بولو تحریک کے سرخیل تھے، اس کے بہت بڑے دائی تھے، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جو آپ نے معروضی کے لیے یاد رکھنے ہیں، اور آپ کا جو معروضی کے سوالات ہیں وہ زیادہ تر تعارف میں سے بھی لیے جاتے ہیں، تو تعارف میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب ہم تعارف کے بعد آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف، پھر وطنیت کی طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو نام مصنف نے تجویز کیا اس مقالے کا، اس مضمون کا، وہ ہے پھر وطنیت کی طرف، یعنی کہ وطنیت سے پہلے بھی کوئی تصور موجود تھا۔ چونکہ یہ سارا مضمون اقبال کے تصور وطنیت اور تصور قومیت کے حوالے سے ہے، تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اقبال کا تصور وطنیت کیا تھا اور تصور قومیت کیا تھا، تاکہ اس مضمون کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ لوگوں کے پاس ٹیکسٹ بک موجود ہو، کیونکہ اس سبق کو ہم جب پڑھیں گے تو وہ ٹیکسٹ بک آپ کے پاس لازمی موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پہلے ہم اقبال کے جو تصورات ہیں ان کے اہم نکات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اقبال کا تصور وطنیت، کہ اقبال نے وطن کا جو تصور ہے اقبال کے خیالات میں وہ کیا تھا۔ اقبال کا جو تصور وطنیت ہے، اگر ان کی ابتدائی جو شاعری ہے، ابتدائی شاعری 1905 سے پہلے جو انہوں نے شاعری کی، اس کے حوالے سے اگر ہم اقبال کے تصور وطنیت کو دیکھتے ہیں تو اقبال کی شاعری میں ہمیں ایک نظم ترانہ ہندی کے نام سے ملتی ہے۔ اس نظم میں اقبال ترانہ ہندی کے عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا
ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اور پھر اسی نظم میں آگے چل کر لکھتے ہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یعنی کہ اقبال کا جو تصور وطنیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ جغرافیائی ہے، کہ اقبال جو ہے وہ تصور وطنیت میں اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ جو جغرافیہ ہے وہ وطن کی سب سے بڑی پہچان ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان ہی ہمارا وطن ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور نظم نیاش والا، اس نظم میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھائی واحد کو بھی خدا نے، تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، واحد کا وحش چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ کہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا جو تصور وطنیت ہے وہ جغرافیائی ہے، کہ وہ جغرافیے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اب پھر وطنیت کی طرف کا جو چیپٹر ہے وہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر جو وطن کا تصور وطنیت تصور جغرافیائی تصور ہے اس کی طرف اقبال مراجعات کیوں کرتے ہیں، اس کی طرف لوٹ کر کیوں آتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اقبال کے تصور وطنیت کے علاوہ بھی کیا کوئی دوسرا تصور موجود ہے کہ جس پر اقبال نے زور دیا ہے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی وہ شاعری کہ جو 1905 سے بعد میں لکھی گئی اور اس کا تعلق 1908 سے ہے، کہ وہ شاعری ہے کہ جب اقبال انگلستان سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوٹ کر ہندوستان آتے ہیں تو ان کے جو تصورات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر وطن کا جو جغرافیائی تصور ہے اس سے نکل کر وہ ملت کا جو تصور ہے اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، یا اس کی طرف جو ہے وہ مراجعات کرتے ہیں۔ ان کا جو تصور ملت ہے اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں اسلام کا اس تصور جو قوم کا تصور ہے، امت کا تصور ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ امت کا جو تصور اسلام نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں اور اس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، کہ اسلام نے جو تصور قومیت دیا، تصور ملت دیا، وہ یہ تھا کہ تمام دنیا کے مسلمان بجائے کسی رنگ کے، کسی نسل کے، کسی خطے کے، کسی زمین کے، وہ سارے کے سارے ایک امت ہیں۔ اور اقبال بھی جب تصور وطنیت سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ تصور ملت کو اپناتے ہیں، اور تصور ملت کو اپنا کر اقبال 1908 کے بعد ایک نظم لکھتے ہیں کہ جو ترانہ ہندی ہی کی بحر میں اسی کی وزن میں لکھا گیا، وہ ترانہ ملی ہے، جس میں اقبال کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اب یہاں پر ہم نے ترانہ ہندی میں دیکھا تھا کہ اقبال نے ترانہ ہندی میں کہا تھا کہ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، لیکن اب یہاں سے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ صرف کسی ایک خطے کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہ یہ تمام دنیا بحیثیت مسلمان کے ہمارا وطن ہے۔ اور اسی تصور کو وہ اپنی ایک اور نظم طارق کی دعا میں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہر ملک ما است کہ ملک خدا است، کہ ہر ملک کے ملک ما است، ہر ملک میرا ملک ہے،
کیوں میرا ملک ہے؟ ملک خدا است کہ وہ میرے خدا کا ملک ہے، کہ مراد یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ میں بحیثیت مسلمان کے رب کا نائب ہوں اور اس کی نیابت کا فریضہ میں سر انجام دے رہا ہوں، تو چنانچہ اس دنیا پر حکمرانی کا جو حق ہے وہ بھی بحیثیت نائب ہونے کے وہ میرا ہے، اس لیے میرا کوئی وطن کسی جغرافیائی تصور سے بالا ہے، اور اس جغرافیائی تصور سے نکل کر وہ تمام دنیا کو اپنا وطن کہتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ وہ ملت کے تصور کو ذرا اور وضاحت سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب ہندوستان سے نکل کر انگلستان میں جو وقت گزارا اس میں انہوں نے جو مغربی اقوام تھی ان کے تصور وطنیت کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا تھا، ان کی نیشنلزم کی تحریکوں کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا تھا، تو چنانچہ وہ اب نیشنلزم کی تحریکوں کے جو نیگیٹیوٹی ہے، ان تحریکوں کے اندر جو منفی پہلو ہیں ان پہلوؤں کو وہ اچھی طرح جان چکے تھے، تو چنانچہ وہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ جو مسلمانوں کی قومیت ہے اس کی جو ترکیب ہے وہ کیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیے ہوئے تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہے۔ اب مغرب کی جمعیت ہے، ان کا جو اکٹھ ہے، ان کا جو اتحاد ہے، اس کا کیا ہے کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، کہ جو مغربی تصور وطنیت ہے، مغربی اقوام ہیں، ان کے ہاں جو اتحاد کی علامت ہے وہ کیا ہے؟ جغرافیہ ہے اور حسب نسب ہے، جبکہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، جبکہ دوسری طرف جو اسلامی قومیت کا تصور ہے، اسلامی امت کا تصور ہے، اس کی بنیاد مذہب ہے، اور مذہب سے کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا جو اتحاد ہے، جو جمعیت ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہے۔ اب اس چیپٹر میں ہم نے ان دو باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ مولانا صلاح الدین احمد نے جب بات کی ہے پھر وطنیت کی طرف، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اقبال نے وطنیت کے تصور کو چھوڑ دیا تھا اور وہ تصور امت کی طرف آ گئے تھے، لیکن ہندوستان کے اندر جب وہ ہندوستان کی جو سیاست ہے اس سیاست کا وہ بغور جائزہ لیتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر اگر مغربی تصور قومیت کو اپنا لیا جائے کہ جس کی بنیاد کیا ہے کہ ملک اور نسب ہے، جغرافیہ اور حسب نسب ہے، تو اس کے نتیجے میں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کی جو پہچان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہندو تھے انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہوا تھا، وہ بھی اس بات پر جو ہے وہ انگریزوں کو اس بات کی طرف مائل کرنا چاہ رہے تھے، اور اس بات پر پوری شد و مد سے وہ بات کرتے تھے کہ بحیثیت ہندوستانی ہونے کے اس میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب رکھتے ہوں، کوئی بھی نظریہ زندگی رکھتے ہوں، وہ سب کے سب بحیثیت ایک جغرافیائی تصور کے وہ ہندوستانی ہیں۔ جبکہ جو مسلم لیگ تھی اور جو مسلمان جو زعماء تھے، مسلمان رہنما تھے، مسلمان لیڈر تھے، وہ اس ہندوؤں کی اس بد باطنی کو اچھی طرح جان چکے تھے کہ اگر وہ مسلمانوں کو بھی ایک قوم تصور کرے کہ جو ہندوستان کے اندر بسنے والی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو آئندہ بننے والی حکومت ہوگی انگریزوں کے چلے جانے کے بعد، اس کا نتیجہ ہوگا کہ مسلمان ہندوؤں کی آبادی کے سامنے اقلیت میں ہوں گے اور وہ ان کے محکوم ہو جائیں گے، ان کے غلام ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ ہندوستان میں جو اٹھنے والی مسلمانوں کی تحریک تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان بحیثیت ایک نظریہ زندگی کے، بحیثیت اپنے مذہب اور جو ہے وہ تصور ملت کے، وہ ہندوؤں سے ایک علیحدہ قوم ہے۔ ان کے تہذیب، ان کی تاریخ، ان کا تمدن، ان کا جو ہے وہ تصورات
وہ سب کے سب کیا ہے؟ ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ اور چنانچہ یہ جو تصور ملت تھا، اس تصور ملت نے کیا کیا کہ ایک علیحدہ وطن کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی تصور ملت کی بنا پر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں ایک مسلم جو ریاست تھی وہ ابھر کر سامنے آئی، لیکن اب اس مسلم ریاست کے قیام کے بعد مولانا صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ اپنے تصور ملت سے نکل کر ہمیں تصور وطنیت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اب دوبارہ وطن کی جو تصور ملت سے نکل کر دوبارہ وطنیت کے تصور کی طرف کیوں لوٹنا ہوگا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہ کوئی روحانی مذہب نہیں ہے۔ روحانیت سے مراد یہاں پر یہ ہوگی کہ اس کو اپنے پنپنے کے لیے، اپنے فروغ کے لیے، اپنی ترقی کے لیے کوئی جو ہے وہ سرزمین چاہیے۔ یہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ بغیر سرزمین کے اس کو جو ہے وہ اپنا لیا جائے۔ تو چنانچہ ہم نے جب ایک سرزمین حاصل کر لی، ایک وطن، علیحدہ وطن حاصل کر لیا، اب اس علیحدہ وطن کے حصول کے بعد ہم نے اس وطن کی حفاظت اور اس وطن کی ترویج و ترقی میں جو کردار ادا کرنا ہے وہ کردار ادا کریں، اور پھر یہی وطن جو اعلاء کلمۃ اللہ ہے، کہ اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کی سربلندی کے لیے اس کو ہم نے ایک پلیٹ فارم کے طور پر بھی استعمال کرنا ہے۔ جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقاریر میں کہا تھا کہ ہم نے پاکستان ایک علیحدہ وطن اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس کو اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنائیں، جہاں پر ہم اسلامی اصول زندگی کو اپنا کر دنیا کے سامنے ایک روشن مثال پیش کر سکیں، دنیا کے سامنے اسلام کا روشن چہرہ پیش کر سکیں۔ تو چنانچہ ہم اب اس وطن اس سبق کے اندر پھر وطنیت کی طرف جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مولانا صلاح الدین نے اقبال کے تصور وطنیت سے تصور وطنیت کی طرف جو ہے وہ مراجعات کی ہے، اور کس طرح وہ اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو ٹیکسٹ بک ہے وہ آپ کے پاس ہو، کیونکہ ٹیکسٹ بک جب تک آپ کے سامنے نہیں ہوگی آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ میں ٹیکسٹ سے ہی ریڈنگ کر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ مولانا صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، کہ قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں بسنے والے جو مسلمان تھے ان کے جو دل تھے جس جذبے سے بھرے ہوئے تھے وہ تھا وحدت ملت کا تصور۔ وحدت ملت کا تصور یہ تھا کہ تمام جو مسلمان ہیں دنیا کے، چاہے وہ کسی بھی حصے میں بسنے والے ہوں، وہ ایک قوم ہیں۔ تو کہتے ہیں کس تصور سے بھرے ہوئے تھے، اور اسی تصور ملت نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت، ہمارے ذہن سے، ہمارے جو ہے وہ دل و دماغ سے وطنیت کا جو تصور تھا، جغرافیائی وطنیت کا جو تصور تھا اس کو ختم کر دیا تھا۔ اور یہی جو جذبہ تھا تصور ملت کا جذبہ، یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک علیحدہ وطن کا باعث بنا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز مہمہ اور ایک گہرا راز ہے جسے پوری صحت اور قطعیت سے حل کر لینا ممکن نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو علیحدہ وطن تھا، اس وطن کا قیام، یہ ایک ایسا گہرا راز ہے کہ جسے پوری قطعیت کے ساتھ، پورے جو ہے وہ حقانیت کے ساتھ ہم ثابت کرنا بھی چاہیں تو پھر بھی اس پر کئی پردے پڑے رہیں گے، اس حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موضوع بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے۔ اب اس چیپٹر میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قومی نصب العین،
ہمارا قومی نصب العین کیا ہے، یا اس کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ہماری وطنیت اور ملت اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے۔ کہ اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا کہ ہمارا قومی نصب العین، ہمارا قومی مقصد ہے کیا، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ کون سا راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر ہم اس مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا وطنیت یا ملت کا جو تصور ہے، ان دونوں میں سے کون سا تصور ہمارا معاون یا مددگار ہو سکتا ہے کہ جو ہم اپنے اس قومی مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ یہ بنیادی جو ہے وہ بات ہے کہ جس پوائنٹ کو مولانا صلاح الدین احمد ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اسی پر ان کا سٹریس بھی ہے، اسی پر ان کا زور بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی مہمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہ جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو ملت کا تصور تھا، اس تصور کا فروغ، اس کی ترقی، لوگوں کے اندر ایک ایسی ملت کا تصور کہ جو تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک اکائی میں پرو دے، انہیں ایک جسم واحد کی صورت میں بنا دے۔ کہتے ہیں کہ اس تصور نے نہ صرف ہمیں ایک قوت عطا کی، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک نیا وطن ہمیں حاصل ہوا، ایک نئے وطن کی پیدائش ہوئی، ایک نیا وطن اپنی تخلیق میں آیا۔ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر، ربع صدی تقریباً جو ہے وہ چوتھائی صدی پہلے، اس مرد عظیم کے افکار، اب یہاں مرد عظیم سے مراد ہے علامہ اقبال، کہ علامہ اقبال کے جو افکار و نظریات تھے، خیالات و نظریات تھے، جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے۔ کہ اقبال کا جو تصور وطنیت اور قومیت تھا، وہ کیا تھا کہ وہ تصور وطنیت کو کم سے کم کر رہے تھے، استخفاف کرنا، تخفیف کرنا کم سے کم، کہ ان کا جو تصور وطنیت تھا وہ سکڑتا چلا جا رہا تھا، وہ اس کے جو ہے وہ چھوڑ چکے تھے، اور تصور جو ملت تھا، اس تصور ملت کو اپنا کر وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی بات کرتے تھے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ تارک کی دعا میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر ملک ملک ما است کے ملک خدا است، کہ ہر ملک میرا ملک ہے کیونکہ یہ میرے رب کا ملک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مسلسل اس پر اپنا مرکز بنائے ہوئے تھے، مسلسل اس پر زور دے رہے تھے کہ تمام دنیا کے مسلمان بحیثیت ایک کلمے کے وہ ایک جسم واحد کی صورت میں ہیں۔ لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ علامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، تو انہیں شمالی مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کی قیام کی دعوت دی۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنی شاعری کی دنیا سے نکل کر جب وہ حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں، تو حقیقت کی دنیا میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، ان کی بقا کی ضامن اب یہ تصور ملت نہیں ہے، بلکہ ان کی بقا کا ضامن تصور وطنیت ہے۔ جب تک ان کے پاس ایک وطن نہیں ہوگا، ان کے جو پہچان ہے اور ان کی جو حیثیت ہے وہ کبھی تسلیم نہیں ہوگی، یا ان کی جو بقا ہے وہ ممکن نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ الہ آباد میں 1930 میں اقبال نے جو ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا تھا، وہ وطن کیا تھا، وہ تصور کیا تھا، وہ یہی تھا کہ جن خطوں کے اندر، جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو ایک وطن کی صورت میں، انہیں ایک فیڈریشن کی صورت میں، انہیں ایک علیحدہ ملک کی صورت جو ہے وہ دے دی جائے، اور جسے جو ہے وہ مسلم ہندوستان کا نام دیا جائے، بعد میں اسے جو ہے وہ پاکستان کا نام عطا کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے شاعری سے نکل کر جب وہ حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ بجائے ایک تصور کو ملت کے، ہمیں تصور وطنیت کو اپنانا ہوگا، ایک علیحدہ وطن ہی ہماری بقا کی ضامن ہے۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی، یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ جو ہے وہ خیبر کے جو ہے وہ ایک سرے سے لے کر راس کماری جو ہندوستان کا کوسٹل ایریا ہے،
جو اس کی جو ہے وہ ایک طرح سے سرحد ہے، وہاں تک کہ تمام مسلمانوں کے لیے تھی یا صرف ان مسلمانوں کے لیے تھی کہ جہاں پر جن علاقوں میں جن خطوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کے لیے تھی؟ لیکن اس سے بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ وہ خواب تھا کہ جس خواب کو ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا تھا، جس سے جو ہے وہ عبد الحمید ثانی جو خلیفہ عثمانیہ خلافت کے جو ہے وہ آخری خلیفہ تھے انہوں نے دیکھا تھا، ڈاکٹر جمال الدین افغانی نے دیکھا تھا، اور اقبال بھی خود اسی تصور کو پیش کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات اس میں بالکل واضح ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات کے فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا تو اسے مومن کی ترک کے تازی کے لیے اس جہان کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئی۔ اب کہتے ہیں کہ جب اقبال تصورات کی دنیا سے نکل کر، شاعری کی دنیا سے نکل کر انہوں نے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا، کیونکہ وہ جب شاعری کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے، اور اس نائب کے ہوتے ہوئے یہ ہندو مسلم ہیں، ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا کا تصور دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ حقیقت کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تگ و تاز کے لیے، ان کی رہنے سہنے کے لیے، ان کی جو ہے وہ جستجو اور کوشش کے لیے یہ ساری جہان کی وسعتیں انہیں نہیں چاہیے، اس کے لیے ایک ایسا خطہ زمین، انہیں بحر بیکران نہیں چاہیے، ایک ایسا وسیع سمندر کی جس کی جو ہے وہ کوئی حد نہ ہو، کوئی حساب نہ ہو۔ یہ تمام وہ تصورات ہیں جنہیں ہم خیالاتی دنیا کے تصورات کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا پر ہی مسلمانوں کی حکومت ہوگی یا ساری دنیا ہی مسلمانوں کی زیر نگی ہوگی تو تب ہی بات بنے گی۔ اقبال اس بات کو پوری طرح جان چکے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک خطہ زمین ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ خطہ زمین ہمارے پاس نہیں ہوگا ہماری جو حیثیت ہے بیکار اور بے معنی ہوگی۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنے تاریخ خطبے میں اس بات کی طرف بات کی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین آخر زمین ہے، مولانا صلاح الدین کہتے ہیں کہ زمین آخر زمین ہے، اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی۔ کہ اگر ہم زمین کی حقیقت کو، زمین کے ایک خطے کی حقیقت کو، ایک وطن کی حقیقت کو پہچان لیں تو ہمارا جو تخیلات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، وہ کتنے ہی وسیع و عریض کیوں نہ ہو سکیں، وہ کبھی بھی ہمیں اس کو ایک آسمان ہمیں مہیا نہیں کر سکتی۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں وہ اس مقام پر نہیں لے کر جا سکتی کہ ہمیں وہ کوئی پہچان دے سکے، بلکہ زمین کا ایک خطہ، ایک ٹکڑا، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہی ہماری پہچان بن سکتی ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان جو ہے کا قیام وجود میں آیا تو ہمیں ایک علیحدہ وطن، ایک علیحدہ پہچان، ایک ہماری جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین کی ہے، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو۔ کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایک خطہ زمین نہیں ہوگا تو وہ سنہری اصول کہ جو آپ کو اسلام دے رہا ہے آپ ان کو کہاں نافذ کریں گے؟ کوئی خیالاتی جنت تو نہیں ہے، کوئی خیالاتی دنیا تو نہیں ہے کہ جس خیالاتی دنیا پر آپ ان باتوں کو، ان چیزوں کو نافذ کریں گے، بلکہ اس کے لیے آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہونا موجود ہے، تاکہ جہاں پر آپ اسلام کے ان سنہری اصولوں کو اپنا کر اس کو ایک دنیا کے سامنے ایک روشن مثال کے پیش کر سکیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاق گیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا۔ مولانا صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اقبال ہمیں تصور پاکستان دے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ان کا تصور ملت تھا اس کے نتیجے میں یہ تصور وطنیت یہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی رجت ایک حقیقت پسانہ رجت تھی، رجت رجوع کرنا، لوٹ کر آنا۔ کہ اقبال جب تصور ملت سے تصور وطنیت کی طرف لوٹ کر آتے ہیں تو وہ حقیقت پسندانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ کیا
اب تصور ملت ہمارے لیے کارگر ہے یا نہیں؟ تصور ملت کو اپنا کر ہم اپنی بقا کے ضمانت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس لیے وہ تصور ملت سے تصور وطنیت کی طرف آتے ہیں۔ پھر ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے کراں یا کسی آسمان بے کراں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطہ زمین کی حاجت تھی جس میں سما کر یا سمٹ کر پھیل کر یا بڑھ کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کر سکے، کہ مسلمانوں ہندوستان کو صرف ایک ایسے خطہ زمین کی ضرورت تھی کہ جہاں پر وہ رہ کر اپنی جو زندگی ہے وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اب مولانا صلاح الدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری یہ ضرورت کسی حد تک پوری ہو چکی ہے، اور یہاں اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا کہ ہم میں سے اس سے کتنے اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے، لیکن جس قدر بھی بہرہ مند ہو سکے ان کے لیے نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مرغزار میں ہو کر نکلتا ہے اور اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے وطن تو حاصل کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتنے لوگ اس سے جو ہے وہ فیض یاب ہوئے، کتنے لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہوئی اور کتنے اس نعمت سے محروم رہے، یہ جو ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ اور جو اس نعمت سے فیض یاب ہوئے ہیں وہ اس جو ایک عظیم کامیابی ہے اس سے جو ہے وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد مومن کے جو منزل مقصود ہے اس کی طرف کس طرح بڑھ سکتے ہیں، کہ وہ جو حقیقت میں اسلام کا تصور ہے اعلاء کلمت اللہ کا، ہمارا جو قومی نصب العین ہے، اس کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم اپنے اس اصل جو ہے وہ جو اس چیپٹر کا لب لباب ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم نے ایک علیحدہ وطن حاصل کر لیا تو اب ہمارا جو نصب العین ہے، اصل مقصد ہے زندگی کا، وہ کیا ہے؟ اب اقبال نے جو تصور ملت دیا تھا اس میں کیا تھا کہ تصور ملت میں اسلام ایک ایسی ازلی حقیقت ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی پہچان باقی ہے، اور اسلام کے جو مقاصد ہیں ان کی ترویج مسلمانوں کی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ تو چنانچہ ہمارا جو قومی نصب العین قرار پائے گا وہ اعلاء کلمات اللہ ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی۔ اب جب ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا، ایک وطن حاصل کرنے کے بعد اب ہمارا جو قومی نصب العین ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس وطن کو حاصل کیا تھا وہ اعلاء کلمات اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، کہ ہم نے جب تحریک پاکستان میں پاکستان کے قیام کی جو جد و جہد ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس میں ہم نے یہ ایک نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مراد یہ ہے کہ پاکستان ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے جو دیے ہوئے اصول زندگی ہیں ان کو اپنا کر ان پر جو ہے وہ زندگی گزار سکیں، اسے دنیا کے اندر روشناس کرا سکیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو اب ہمارا جو قومی نصب العین ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کا اصول ہے، ہم اس بات کو جو اللہ کا حکم ہے اس کو نافذ کر سکیں، اس کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا صلاح الدین احمد ہیں وہ کہتے ہیں کہ وطن تو ایک ہم نے علیحدہ حاصل کر لیا، اس میں غالب آبادی تو مسلمانوں کی ہے، لیکن اس خطے کے اندر وہ لوگ کہ جو غیر مسلم تھے یا جن کا جو ہے وہ دین اسلام نہیں تھا، لیکن وہ بغیر کسی محنت کے بغیر کسی جستجو کے وہ اس وطن کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب ان کو اس کا مفید شہری بنانا اور انہیں اس بات کا احساس دلانا کہ وہ اس وطن کے اندر، یہ وطن بھی ان کا وطن ہے اور اس وطن کے اندر رہتے ہوئے وہ کس طرح اپنی زندگیوں کو ایک محفوظ طریقے سے گزار سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلموں کو یہ احساس دلائیں
ان کو یہ یقین دلائیں کہ یہ جس طرح ایک مسلمانوں کا وطن ہے، پاکستان صرف مسلمانوں کا وطن نہیں بلکہ وہ ان کا بھی وطن ہے۔ جس طرح مسلمان اس کی ترقی و ترویج کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں، وہ بھی اس کی ترقی و ترویج کے لیے اپنی صلاحیتیں پورے کریں، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے جان و مال کا تحفظ، ان کے دین و ایمان کا تحفظ اس کو یقینی بنائے، تاکہ جو ایک اسلام کا ایک حقیقی جو چہرہ ہے، جس کے اندر رواداری ہے، جس کے اندر ایک ملنساری ہے، وہ دنیا کے سامنے پیش کی جا سکے۔ یہ وہ تصورات ہیں کہ جن تصورات کو ایک مولانا صلاح الدین احمد نے اس چیپٹر کے اندر جو پھر وطنیت کی طرف ہے وہ پیش کیا ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ ہم اب تصور ملت کو چھوڑ کر تصور قومیت وطن کو اپنائیں، اور یہ وطن جو پاکستان ہے، جس کی ایک جغرافیائی سرحد ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کے جو حکم ہے اس کو نافذ کریں، اور اس کے نفاذ کے ساتھ ساتھ اس میں جو رہنے والے غیر مسلم ہیں ان کو بھی یہ احساس دلائیں کہ وہ اس کے ایک آزاد شہری ہیں اور اس کے اندر اپنی ایک زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔